ایک ایسا نام جس نے علم، عشق رسول اور دفاع اہل سنت کی تاریخ رقم کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، ویلکم ٹو مائی اسپیشل اسلامک ڈاکیومنٹری۔ امیجن کیجئے بر صغیر کا ایک ایسا اسکالر جس کی علمی عظمت کو صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عرب، شام، حجاز، مصر اور دنیا کے مختلف علمی مراکز نے تسلیم کیا۔ ایک ایسا جینیس جس نے فقہ، حدیث، تفسیر، اصول، عقائد، منطق، فلسفہ، ریاضی، فلکیات اور ادب سمیت درجنوں علوم میں اپنی غیر معمولی ماسٹری کا ثبوت دیا۔ جی ہاں، آج ہم ذکر کر رہے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا۔ یہ صرف ایک شخصیت نہیں، یہ ایک موومنٹ ہے، یہ ایک سویلائزیشنل لیگیسی ہے، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم شریعت، دفاع عقیدہ اہل سنت کی روشن علامت ہے۔ 1856 عیسوی میں بریلی کی دھرتی پر پیدا ہونے والے امام احمد رضا خان نے کم عمری ہی میں اپنی غیر معمولی ذہانت سے علماء کو حیران کر دیا۔ صرف 13 برس کی عمر میں آپ نے باقاعدہ فتویٰ نویسی شروع کر دی اور جلد ہی آپ بر صغیر کے ممتاز مفتیان کرام میں شمار ہونے لگے۔ آپ کی یادداشت حیران کن تھی، استدلال مضبوط تھا اور ریسرچ میتھڈولوجی نہایت دقیق اور منظم تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر قرآن و سنت، فقہ حنفی اور عقائد اہل سنت کے دفاع کو اپنا مشن بنایا۔ آپ نے سینکڑوں نہیں بلکہ 1000 سے زائد رسائل و کتب تصنیف فرمائی، جس میں فقہ، حدیث، عقائد، تصوف، زبان، فلکیات اور دیگر علوم شامل ہیں۔ ان میں سب سے عظیم علمی سرمایہ فتاوی رضویہ ہے۔ یہ صرف فتاوی کا مجموعہ نہیں بلکہ اسلامی فقہ کا ایک عظیم ریسرچ آرکیو ہے، جس میں ہزاروں مسائل قرآن، حدیث، اجماع اور فقہ حنفی کی روشنی میں مدلل انداز سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کا آپ کا اردو ترجمہ کنز الایمان اپنی فصاحت، ادب اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کی وجہ سے آج بھی بے حد مقبول ہے۔ اعلیٰ حضرت صرف ایک مفتی نہیں تھے، آپ ایک عظیم محدث تھے، ایک غیر معمولی جیورسٹ تھے، ایک بے مثال ریسرچ اسکالر تھے، ایک قادر الکلام پوئٹ تھے اور ایک عظیم ریوائولسٹ تھے، جنہوں نے اپنے دور کے فکری و اعتقادی چیلنجز کا علمی جواب دیا۔ جب آپ 1905 میں حج کے لیے حرمین شریفین تشریف لے گئے تو وہاں کے ممتاز علماء نے آپ کی علمی قابلیت کا اعتراف کیا اور متعدد علمی سوالات کے جوابات دیکھ کر آپ کو اسناد و اجازت سے نوازا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی علمی خدمات کی قدر صرف بر صغیر تک محدود نہیں تھی بلکہ بین الاقوامی اسکالرلی سرکلز میں بھی کی جاتی تھی۔ آپ کی نعتیہ شاعری حدائق بخشش عشق مصطفیٰ کا ایک ایسا دل نشین اظہار ہے جس نے نسلوں کے دلوں کو منور کیا۔ آج بھی دنیا بھر کے مدارس، جامعات اور تحقیقی مراکز میں اعلیٰ حضرت کی تصانیف پر ریسرچ پیپرز، سیمینارز اور اکیڈمک اسٹڈیز جاری ہیں۔ ان کی فکر نے لاکھوں مسلمانوں کو قرآن و سنت سے وابستہ رہنے، فقہ حنفی پر استقامت اختیار کرنے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا مرکز بنانے کی دعوت دی۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی ہمیں یہ میسج دیتی ہے کہ علم صرف معلومات کا نام نہیں بلکہ اخلاص، کردار، تحقیق، ادب اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین امتزاج ہے۔ آج اگر ہم ان کی علمی لیگیسی سے حقیقی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی تصانیف کا مطالعہ، ان کے تحقیقی اسلوب کی قدر اور ان کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے علمی و روحانی فیوز سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔